حق و کانفرنس اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام سکرانڈ میں انعقاد پذیر ہے۔ معزز سامعین، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت کا تعلق دربار پرانوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور اصلاحی جماعت کے بانی شہباز عرفہ سلطان الفقر مخزن بحر معرفت حقیقت مرشد ماء حضور حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ جماعت بنائی اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولیاء کاملین کی تعلیمات کے حوالے سے اس جماعت کو نوازا۔ آج اس جماعت کی سرپرستی جانشین سلطان الفقر مخزن بحر معرفت حقیقت سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین سیدی مرشدی حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب مد ذلک ملقدس فرما رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، آپ حضرات دور و نزدیک سے اصلاحی جماعت کی دعوت پہ قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ سب کا آنا مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ قابل قدر قابل عزت معزز سامعین، اصلاحی جماعت دربار پرانوار حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص پیغام لے کر چلی ہے، اہم ترین پیغام وقت کے مطابق، کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے اور کر کیا رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں۔ قابل غور بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو عمل بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری مرضی اور اللہ پاک کی مرضی، ہماری مرضی اور اللہ پاک کی مرضی، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے، اور اس حدیث کو سامنے لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اپنی چاہت میری چاہت کے سپرد کر دے، میں تجھے دوں گا تیری چاہت بھی، میں تجھے دوں گا تیری چاہت بھی۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اگر تو میری چاہت کے سپورٹ نہیں کرے گا، اپنی چاہت کو سرنڈر نہیں کرے گا، آج اختیار نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا، میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ کتنی بڑی اہم بات ہے، کبھی ہم نے غور کیا، سوچا؟ اس بات پہ ہم متفق ہوں، سوچے، غور کریں کہ جو اللہ چاہتا ہے کیا ہم وہی کر رہے ہیں؟ لیکن اس طرف کبھی توجہ نہیں ہوئی، غور نہیں کیا۔ احکامات الہی، احکامات شریعت الگ ہیں، احکامات طریقت الگ ہیں، احکامات حقیقت الگ ہیں۔ اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ غور و فکر کرے، سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، شریعت کے مطابق کیا کرنا ہے، طریقت کے مطابق کیا کرنا ہے، حقیقت کے مطابق کیا کرنا ہے۔ ہم تو شریعت پہ بھی عمل پیرا نہیں، تو پھر طریقت پہ کون جائے گا، حقیقت کو کون پائے گا؟ یہ جو حدیث قدسی ہے یہ حقیقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ایک چاہت ہے، جس چاہت کے تحت میں نے یہ سارا نظام، ساری کائنات پیدا کی ہے، میری ایک چاہت ہے، صرف تمہاری لاکھوں کروڑوں ہیں، اللہ پاک کی صرف ایک چاہت ہے، اور آج تک ہم سے وہ ایک چاہت پوری نہ ہو سکی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے اور سمجھتا یہی ہے کہ میں اللہ کی چاہت کو پورا کر رہا ہوں، لیکن اصلاحی جماعت آپ کو جگانے کے لیے آئی ہے۔ ذرا غور کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں
کہ قرآن حدیث موجود ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات موجود ہیں، کوئی بات قرآن حدیث سے باہر نہیں، لیکن سمجھنے کا انداز اللہ والوں کا، کیونکہ اللہ والوں کی سوچ بات وہی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن عام آدمی اسے اور طرح سوچتا ہے، علماء کی نگاہ میں اس کا اور ترجمہ ہوگا، صوفیاء کے نزدیک اور ہوگا، فقراء کے نزدیک اور ہوگا، بات ایک ہی ہوگی۔ میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، یہ ہر روز 5 وقت کی نماز فرض ہے مسلمانوں پہ، ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے۔ اب ایک دنیا دار آدمی جو اللہ رسول سے بالکل بے خبر ہے، اس کے نزدیک یہ جو نماز ہے نا، یہ سزا ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے بھائی، اٹھک بیٹھک لگی ہوئی ہے۔ جاہل آدمی کے نزدیک یہ نماز سزا بھوگ رہے ہیں، اس کی اتنی سمجھ بھی نہیں کہ کس کا حکم ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے، وہ اسے سزا سمجھتے ہیں۔ یہ کیا قانون ہے بھائی، اٹھتے بیٹھتے رہو۔ اس کو نماز کی اہمیت کا یہ پتہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اندازہ لگائیے، عام آدمی، جہل قسم کا آدمی، اور علماء کے نزدیک یا سمجھدار کے نزدیک نماز بڑی اہمیت کی مالک ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ سے محبوب تحفہ لائے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین۔ اب جو سمجھدار آدمی اسے یہ پتہ لگا کہ نماز تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ایک نماز چھوڑے گا تو کفر ہو جائے گا۔ اب ایک جاہل کیا سمجھ رہا ہے نماز کے بارے میں، اور ایک آدمی سمجھدار کیا سمجھ رہا ہے۔ لیکن علماء کے نزدیک نماز 5 وقت ہے۔ صوفیاء کی نماز طریقت میں ہر سانس ہے، اور فقراء کے نزدیک نماز ہر وقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ معراج ہے۔ اب ایک آدمی نماز پہ اعتراض کر رہا ہے، ایک اسے معراج کے لیے پڑھ تو رہا ہے، نماز کی اہمیت کا پتہ ہے، لیکن معراج ہوئی نہیں۔ ایک نماز پڑھتے ہیں معراج کے لیے، تصوف ہے، صوفیہ ہے، طریقت ہے، اس میں قلبی ذکر آتا ہے، وہ بھی نماز ہے۔ عاشقوں کے نزدیک وہ نماز ہے، علماء کے نزدیک یہ نماز ہے، یہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور اصل نماز جو ہے وہ معراج ہے، کہ جہاں آدمی پہنچ کے جب جلوہ دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ ہر وقت نماز میں ہی ہوتا ہے کہ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ بھی تو نماز ہے۔ اب ایک 5 وقت پہ کھڑا ہے، ایک ہر سانس پہ کھڑا ہے، ایک ہر وقت پہ کھڑا ہے، نماز ایک ہی ہے۔ اور ایک اعتراض بھی کر رہا، ایک اعتراض کر رہا کہ یہ فضول چیز ہے، توبہ نعوذ باللہ ذالک۔ ایک 5 وقت پڑھ کے خوش ہے، ایک 5 وقت کے ساتھ ہر سانس کے ساتھ اللہ کی یاد کرنی، وہ دائمی نماز ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، ان الانسان خلق حلوا، بے شک انسان میں صبرہ پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، پیٹتا ہے، روتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب بھلائی پہنچتی ہے تو ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ نمازی اس طرح نہیں کرتے، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو دائمی نماز ادا کرتے ہیں، جو نیتی قضا نہ کیتی ہو، جو نیتی قضا نہ کی، وہ دائمی نماز ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، وہ بھی نماز ہے، لیکن وہ عاشق پڑھتے ہیں۔ عاشق پڑھے نماز پرمدی، عاشق پڑھے نماز پرمدی جہاں بچ حرف نہ کوئی ہو، یہ کیسی نماز ہے؟ عاشق پڑھے نماز پرمدی جہاں بچ حرف نہ کوئی ہو، جہاں کہا نیت نہ سکے، درد مندہ دل ڈھوئی ہو، اکھی نیر تے خون جگر دا وضو پاک کرے ہوئی ہو، پر جب نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑ کے حضرت ماہو، خاص نمازی سوئی ہو۔ اب یہ بھی نماز ہے، جبکہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک زبان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز 5 وقت ہے، وہ نماز ہر سانس ہے۔ جب دونوں ملتی ہیں، شریعت اور طریقت ملتی ہے، پھر حقیقت کھل جاتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ ہر وقت میں نماز میں رہتا ہے کہ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو۔ یہ بھی نماز ہے۔ اب فوج اپنی اپنی ہے جو جہاں کھڑا ہے۔ اسی طرح
ہر آدمی جو عمل کرتا ہے کہتا ہے مجھے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. جس سے کوئی بات پوچھو نا یہ کام کیوں کیا جی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, تو کبھی سوچا بھی صحیح اللہ راضی ہوتا کس عمل پہ ہے. تو اس حدیث کو اجاگر کریے, اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. فیصلہ بھی کر دیا, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اب دنیا دار تو ویسے فارغ ہے, وہ تو ادھر آتے ہی نہیں نا, قرآن حدیث سے کیا غرض ہے, نماز روزہ حج سکت کیا غرض ہے, انہیں تو ویسے فارغ ہے نا. ان کے نزدیک تو یہ بڑا لوڈ ہے, بوجھ ہے, وہ کوئی نزدیک نہیں آتا نماز کے, کون قرآن پڑھتا ہے, کون روزے رکھتا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ دنیا داروں کا. اب جو دیندار ہے, جو دین کو سمجھنے والے ہیں, ان کے لیے ضرورت اس چیز کیا کہ ہم اس بات کی اہمیت دیں کہ سب سے بڑا ہے ہی اللہ, اللہ اکبر. جب وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری ایک چاہت ہے, تو کیا اس کا جواب کوئی نہیں کہ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھنے والا ہو تو جواب ہے, جس نے پوری نہیں کرنی اسے ضرورت کیا ہے پوچھنے کی. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر بات پوچھ لیتے تھے. جو بات سامنے آتی تھی وہ سوال کرتے تھے, پوچھتے تھے. ہم ٹال دیتے ہیں, وہ پوچھتے تھے. ہم انسنی کر دیتے ہیں, اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے ہر بات کی. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیا چاہتے اللہ کی, اللہ کیا چاہتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی چاہت پوری ہو جائے. تو حدیث قدسی آقا پاک نے اللہ تعالیٰ سے بات کر کے جواب دیا, اللہ کی طرف سے جواب دیا, اے محبوب فرما دیجئے پیارے غلاموں کو قیامت تک کے لیے تمام امت کو فرما دیجئے کنتو کنزا مخفیا, میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببتو مجھے محبت ہوئی, فاردتو میرا ارادہ بن گیا, میں نے چاہا, ان اعرفا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ کیا چاہتا ہے, میں پہچانا جاؤں. تو پھر کیا کیا, فخلقت الخلق, پس میں نے مخلوقات کو پیدا کیا, لے اعرفا تاکہ میں پہچانا جاؤں. اب بات کی سمجھ آئی؟ حدیث قدسی ہے, اللہ کا فرمان ہے, اور وہ بھی حدیث قدسی ہے. اے ابن آدم, ہمارے ساتھ خطاب ہے, اے ابن آدم, اے اولاد آدم, قیامت تک کے لیے ایک تیری چاہت ہے کہ میری چاہت ہے. تو جب ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ اللہ کیا چاہتا ہے, وہ صرف ایک ہی کام چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں, علی کل شیء قدیر ہوں, سب سے حسین ہوں, بے نیاز ذات ہوں, علی کل شیء قدیر ہوں. میری یہ چاہت ہے کہ میں پہچانا جاؤں. اتنی سی بات ہے, ایک ہی بات ہے, کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں, ایک ون پوائنٹ, ان اعرفا میں پہچانا جاؤں, فخلقت الخلق پس میں نے مخلوقات کو پیدا کیا, لے اعرفا تاکہ میں پہچانا جاؤں. اب اولیاء کاملین کی تعلیمات, یہ آج کی نشست یہ اللہ والوں کی تعلیمات پیش کرنے کی ہے. اصلاحی جماعت کے جو پروگرام ہیں وہ عشق والے, محبت والے, فقر والے, قرب والے, وصال والے, جنہیں جو کچھ ملا ہے قرب الہی, ان کی تعلیمات پیش کرنی, جنہوں نے دیکھا ہے, پڑھی سنی نہیں, دیکھی ہوئی تعلیمات, جو انہوں نے دیکھ کے پیش کیا. کیونکہ حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے 140 کتابیں لکھی. یہ بات بڑی غور والی ہے, سمجھنے والی. 140 کتابیں تصانیف فرمائی, اور لکھا کیا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے نا, ایقال من مرحال من, یہ میری گفتگو میرا حال ہے, جو میں نے دیکھا ہے وہ لکھا. سن کے یہ پڑھ کے نہیں, سن کے پڑھ کے پیش کیا جاتا ہے, اس کو قال کہتے ہیں. یہ میری گفتگو ہے, جو میرا قال یہ ہے کہ میں نے پہلے دیکھا ہے پھر پیش کیا. تو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ہی نقطہ سامنے آیا, اللہ بس. یہ بار بار آتا ہے آپ کی کتاب, اللہ بس, ما سوى اللہ ہوس, اللہ کے علاوہ کوئی طلب ہے تو ہوس ہے. اللہ بس, اللہ بس, بار بار آتا, ہر کتاب میں آتا. کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یقین دانم دری عالم, معبود اللہ ولا موجود فی الکونین ولا مقصود اللہ.
سوائے اس ذات کے ہے ہی کچھ نہیں۔ یقین عالم، مجھے یقین ہے، دری عالم، اس جہان میں لا معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود ایک ہے۔ اور یہ گرامر کی روح سے جو سکول کالج پڑھے یا دینی مدرسے پڑھے، معبود اور عابد فاعل اور مفعول ہے، فاعل اور مفعول، عابد فاعل ہے، معبود مفعول ہے۔ فاعل اور مفعول کے درمیان میں فعل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ سوچنے والی باتیں ہیں، جیسے خادم اور مخدوم کے درمیان میں پریکٹیکل ہوتا ہے خدمت۔ خدمت کے لیے خادم اور مخدوم کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی دوسرے کی خدمت کر رہا ہے، بیٹا ہے، ملازم ہے، کوئی شاگرد ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ خادم ہے، یہ مخدوم ہے، کیونکہ درمیان میں جو فعل ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے خدمت۔ ایسے ہی بڑی کمال کی بات ہے، جہاں تے لگ جاتی ہے وہ فعل شو ہوتا ہے۔ تے کا لگنا، عبادت، محبت، معرفت، خلافت، یہ سب تے ہے۔ تے کا کردار دونوں کو ملانا ہے اور شو کرنا ہے کہ دو ملے ہوئے ہیں۔ عابد اور معبود کے درمیان میں عبادت ہے۔ اس لیے عبادت بغیر معبود کے کیسے ہو سکتی ہے؟ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا نا، آپ نے سوال کیا، آپ نے خود بتایا پہلے کہ سل ما شئتم، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اب آپ نبی نہیں ہیں، اولیاء اللہ کے سردار ہیں، شہنشاہ ہیں، منبع ولایت ہے، نبوت ختم ہوئی، ولایت شروع ہوئی، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ نے خود ہی سٹیج پہ تشریف فرما ہوئے اور فری ہینڈ دیا، جیسے فری ہینڈ دیتے ہیں، سل ما شئتم، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تھوڑی سی بات، سل ما شئتم، مجھ سے پوچھو۔ اور یہ سنت ادا کی، حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، سلونی عن العرش، مجھ سے پوچھو، عرش تک کی خبریں پوچھو۔ وہ بھی ہوا تھا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، میرا باپ کون ہے؟ یہ بھی ہوا ہے۔ لیکن اسی طرح مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، سل ما شئتم، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوا، سوال، حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ حل رأیت ربک یا علی، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ہماری طرح کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خدا را سوچئے، کس کو ہم مانتے ہیں، کس کے ہم پیروکار ہیں، کس کی ہم اتباع کرتے ہیں، کن کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ وجہ الکریم، آپ نے جواب کیا دیا؟ قالا، فرمایا لم اعبد ربا لم اراہ، میں تو اپنے رب کی عبادت بغیر دیکھے کرتا ہی نہیں۔ لم اعبد ربا لم اراہ، میں تو بغیر دیکھے عبادت کرتا ہی نہیں۔ تو عبادت کب ہو رہی ہے؟ عابد اور معبود کے درمیان۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی پہچان کے لیے، اور اگر ہم نے پہچان نہ کی، کھلی باتیں ہیں اولیاء کاملین کی، انہوں نے چاہت پوری نہ کی، ہماری محنت کدھر جائے گی؟ سوچئے، ذرا غور کیجئے، اللہ کی چاہت تھی کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، چاہت تھی نا، حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اللہ کی چاہت تھی، حکم تھا کہ سجدہ کیا جائے، تو باقی سب نے تو حکم مان لیا، اللہ کی چاہت پوری ہوگی، سجدہ کیا جائے، کر لیا، سجدہ نہ کیا، یعنی وہ چاہت پوری نہ ہوئی کہ تو سجدہ کر،
جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، تجھے کس نے روکا ہے سجدہ نہ کر جبکہ میں نے حکم دیا ہے، تجھے روکا کس نے ہے؟ تو جواب کیا دیا تھا اس نے؟ میں اس سے بہتر ہوں، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹی سے میں آگ سے ہوں، میں سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر؟ قال فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ تو بڑا گیا، استکبرت، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالی، تو بڑا ہو گیا، تو بڑوں میں سے آ گیا۔ تو چاہت پوری نہ کی، حکم نہ مانا، چاہت پوری نہ ہوئی تو علم کہاں گیا، عمل کہاں گیا؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، سب غور کرنے والی باتیں ہیں، کتنا علم کتنی عبادت، ایک حکم نہیں مانا۔ تو آج جو ہمارے ذمہ ہے نا، آج وہ چاہتا ہے مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، بے شک اللہ پاک نہ تمہاری صورتیں دیکھتے ہیں نہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ بل ينظر، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، فی قلوبکم، تمہارے میں اللہ کی نگاہ ہر وقت ہمارے دل پہ۔ کبھی سوچا کسی نے؟ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ بل ینظر، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، فی قلوبکم بنیاتکم، تمہارے دلوں میں دیکھ رہا ہے، تمہارے نیتوں کو دیکھ رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے کہ تم میری عبادت دنیا کے کاروبار کے لیے برکت کے لیے کر رہے ہو، یا ثواب کے لیے کر رہے ہو، یا ڈر کے کر رہے ہو، یا میری محبت میں کر رہے ہو، میری ملاقات کے لیے کر رہے ہو، سب نیت جانتا۔ اور پھر میں عرض کروں کہ دنیا دار تو ویسے ہی گئے، لیکن جو اگر اللہ کی چاہت پوری نہ کی، اللہ کے لیے عبادت نہ ہوئی، اللہ کے لیے، تو حضرت سلطان بہت سب کے بہت بڑا بیعت ہے، کیونکہ ان کا تعلق تو اللہ سے ہے نا، وہ تو واصل باللہ ہیں، فنا فی اللہ بقا باللہ ہیں۔ اندر بڑھ جاتی پائی ڈٹھا یا رک اللہ، میں نے اپنے دل سے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ قلب المومن مرۃ الرحمن، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا شیشہ ہے۔ وہ تو اس درجے میں پہنچ گئے، اپنا دل شیشہ بنا اور شیشے میں سے دیکھ لیا، جہاں اندر بڑھ جاتی پائی ڈٹھا یا رک اللہ۔ پھر فرماتے میں دل میں چوہے شو پایا، میں نے محبوب کو اپنے دل سے پا لیا۔ لوگ جاوڑ مکے مدینے ہو، میں نے تو اللہ کو دل سے پا لیا ہے، لیکن لوگ اللہ کو ملنے کے مکے مدینے جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ سائے روزے، سائے روزے، سائے نفل نمازاں، سائے سجدے کر کر تھکے ہو، سائے واری حج مکے گزارے، دل دی دوڑ نہ مکے۔ کیونکہ دل تو یہ مطمئن نہیں ہوتا، یہ تو چاہتا ہے اللہ کو دیکھنا، کیونکہ دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آنکھ بند کر کے اندر والی آنکھ روشن ہو جائے، دل والی آنکھ کھل جائے، تو پھر دل کی آنکھ سے اس کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ، ظاہری آنکھ کا مسئلہ ہے کہ ظاہری آنکھ سے آقا پاک نے دیکھا، بالکل بجا ہے، خاص ہے آقا پاک کا، لیکن دل کی آنکھ سے تمام اولیاء اللہ نے دیکھا۔ دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کوئی دل کو روشن کرے تو۔ سلطان صاحب کا دل روشن ہوا، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھ لیا، جہاں اندر بڑھ جاتی پائی ڈٹھا یا رک اللہ۔ تو جنہوں نے ادھر توجہ نہ کی، وقت ضائع کرنے والی بات ہے، کیونکہ ہر عمل اللہ، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، ذکر اذکار بھی اللہ کے لیے، ہم نے جہاد بھی اللہ کے لیے، جو کام کرنا ہے صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے، اور کام ہے ہی اللہ کے لیے۔ اگر ریاکاری میں آ گئے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے سب تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو حضرت سلطان باؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان کر صرف عارف نہیں بنے، سلطان العارفین بنے۔ مشہور لقب ہے نا آپ کا، سلطان العارفین، عارف ہو کے بادشاہ۔ اور عارف کون ہوتا ہے؟ جسے معرفت نصیب ہو جائے
تو عارف اور معروف کے درمیان معرفت ہے. عارف فاعل ہے، معروف مفعول ہے، اور درمیان میں معرفت فعل ہے. پریکٹیکل ہے. اندر بھی تو باہر بھی تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہم انکار کر کے یہ معاملے ختم کر بیٹھے، یار چھوڑو، نہیں اللہ نہیں ملتا، اللہ نہیں ملتا، یہ مشکل کام ہے، وہ لامکانوں پہ رہتا ہے، غائب ہے، بے صورت ہے، وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، نبی نہ دیکھ سکا. ہم تو یہ پڑھتے ہیں. لیکن کبھی اولیاء اللہ کی تعلیمات بھی پڑھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو کتابوں میں پڑھ لیا، لیکن اولیاء اللہ جو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں ان کا انکار کیسے کریں گے؟ جنہوں نے دیکھا، دیکھ کے بتایا، ان کا انکار کر دیں گے یہ اللہ والے توبہ نوز باللہ ذالک غلط لکھتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اب اصلاحی جماعت ایک مسئلہ معمہ حل کرنے کے لیے آئی ہے، پیغام دینے کے لیے کہ خدا را یہ معاملہ ہے بالکل آسان، ہم جان بوجھ کے الجھ چکے ہیں، ہم نے توجہ نہیں دی، اس کو سلجھایا نہیں. ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. وہ کون سا معمہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا؟ ہم ہمت ہار گئے، ہم انکار کر کے فارغ ہو، نہیں ملتا. لیکن اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عزت کا تاج پہنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز ہے انسان؟ وجہ یہ بنی سے رہے بے خبر، اس لیے ہمیں معرفت نصیب نہ ہوئی. ہم اپنے آپ تک پہنچے نہیں، ہم باروں بار پھرتے رہے. اگر اپنے آپ تک پہنچ جائیں، اس طرح کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سوال جواب ہو چکے ہیں. ہمارے لیے تو اب اس کو سمجھنا ہے نا. جب یہ بات کلیئر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کر لی، پھر چپ ہو گئی. کیا صحابہ کرام نے پوچھا نہیں؟ یہ سوال کیا گیا تو جواب آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عارف کون بنے گا، کسے معرفت نصیب ہوگی؟ من عرف نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ سے بے خبر ہیں، ورنہ کوئی ٹینشن نہیں. ہم اگر اپنے آپ کو پڑھ لیں، اپنے آپ کو پہچان لیں، تو پرابلم تو ہے ہی کوئی نہیں. ہم اپنے آپ کے ہیں دشمن، اپنے آپ کے دشمن ہیں. وہ کیسے؟ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور نام ہے عارفوں کی دنیا میں، اللہ والوں کی دنیا میں، بابا بلے شاہ صاحب قصور والے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ 1,00,000 کتاباں پڑھیاں اسی حدیث کے تحت، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کے تحت 1,00,000 کتاباں پڑھیاں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. من عرف نفسہ، جس کو پہچاننا ہے، جس کو پہچان کے عارف بننا ہے، اللہ کی چاہت کو پورا کرنا ہے، اس کو کوئی نہیں پڑھتا. 1,00,000 کتاباں پڑھیاں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. ایویں جا جا بڑھنا ہے مدر مسیتی، کدی من اپنے وچ بڑھیا نہیں. رولا ہے یا نہیں؟ کدی من اپنے وچ بڑھیا نہیں. ایویں روز نال شیطان نے لڑنا ہے. کدی نفس اپنے نال، جہاد اکبر ہے، جہاد میں نفس، کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں. بلے شاہ اسمانی اڑدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا نہیں. یہ بڑی کمال کی بات کر دی بلے شاہ صاحب نے. یہ گھر میں کون بیٹھا؟ کیوں جی؟ سوچنے کی بات ہے. جڑا گھر بیٹھا، یہ گھر میں کون بیٹھا ہے؟ پتہ سب کو ہے، بس ایسے ڈر سا لگتا ہے. پتہ سب کو ہے لیکن ویسے ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں کفر نہ ہو جائے. تو یہ دوسرا شعر بھی اسی کا ہے، ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ دہندا، ایک بندیاں دا دل نہ ڈھائیں. اگلی بات آپ کے پاس جواب ہے، جواب سب کے پاس ہے، لیکن ویسے ڈر سے کوئی نہ کہے تو الگ بات ہے، ورنہ جواب سب کے پاس ہے. ایک بندیاں دا دل نہ ڈھائیں رب. اور یہ ایسی بات نہیں، قرآن کے مطابق بات کر رہے ہیں. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کی آیت نہیں؟ ہم بندے کی شارک سے قریب رہتے تھے یا رہیں گے یا رہتے ہیں.
دیکھو تین ترجمے ہیں نا، یا ماضی ہو یا مستقبل ہو یا حال ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شارک سے قریب ہیں. نہ تھے ہے نہ ہوں گے، ہیں. اب وہ تو ہیں، اللہ والوں نے دیکھ کے بتا بھی دیا، ہم نہ مانے تو کیا کیا جائے. اللہ والے دیکھ کے بتاتے ہیں. لیکن اب اگلی بات بتاتا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے. پہلے صرف تسلیم کرنا ہے، صرف تسلیم کرنا ہے. اگلا کام آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انسان کو کیسے بنایا، یہ بات قابل غور ہے. اب پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں کیسے بنایا. کیونکہ اس کی پہچان کرنی ہے نا. انسان کی پہچان رب کی پہچان ہے. اسی کے پیچھے لگ جاؤ. کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. اور عارف لاہوری کیا فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر اپنے اندر داخل ہونا. اے تن رب سچے دا حجرا بیش پا فقیرہ جاتی ہوں، اندر داخل ہونا ہے. نو نیڑے وسڑ دور سڑی میں ویڑے نہ ہی بڑھتے ہوں، اندروں ڈھونڈن دا حال نہ آوے مورخ بارو ڈھونڈن چڑھتے ہوں. پھر بات اندر کی آ گئی. تو معاملہ یہ ہے، یہ باتیں بڑی ڈیپلی ہیں، گہرائی کی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہماری یہ باتیں ہمارے سر سے اوپر گزر گئی ہیں، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آئی کیا کہا ہے آپ نے. اللہ کے بندو، انسان کی بات ہو رہی ہے، اپنی بات ہو رہی ہے، اپنے آپ کو پہچان کی بات ہو رہی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی. کسی اور کی بات تو نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے. اور مزے کی بات سنیں کہ انسان کا مقام یہ ہے کہ اس کے تعارف کے لیے، انسان کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو جگایا جائے. قرآن آیا، پہلے کتابیں آئی صرف انسان کو جگانے کے لیے، انسان کو ہدایت دینے کے لیے، انسان کو کامیاب کرنے کے لیے. کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے کہ جس کے لیے محبوب آئے، جس کے لیے قرآن آئے، جس کے لیے اولیاء اللہ آئے، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے جگانے کے لیے آیا. وجہ کیا کہ ہم صرف سوئے نہیں پڑے، بے ہوش پڑے ہیں دنیا میں. تبھی تو پھر علامہ صاحب کی روح بھی تڑپی. وہ کہتے ہیں ہر درد مند دل کو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. بے ہوش جو پڑے. کیا یہ باتیں سمجھنے والی نہیں؟ کیا اولیاء اللہ کی تعلیمات نہیں کہ ہم اپنے آپ سے بے خبر کیوں ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا نہیں، کبھی اپنے آپ کو پڑھیا نہیں. آئیے قرآن کے ذریعے پڑھتے ہیں آج کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا ہادی بنا کر، داعی اللہ بنا کر، برہان بنا کر، پھر احسان بھی جتا دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا فقط ایک ایک انسان کو جگانے کے لیے کہ انسان کسی طریقے جاگ جائے، یہ انسان جاگ جائے. اب آپ حیران تو ہوں گے کہ ہم آنکھیں کھلی ہیں، ہم تو جاگ رہے ہیں. یہ آنکھیں ہماری اس طرح کھلی ہیں کہ جیسے گاڑی کی لائٹیں تو باہر نظر آتی ہے، پیچھے سے کرنٹ نہ ہو لائٹ جلے گی تو نہیں. لائٹیں نظر آ رہی ہیں لیکن روشنی کب آئے گی؟ جب اندر سے انجن سٹارٹ ہوگا یا سوچ لگے گا، اندر سے بٹن آن ہوگا تو تب لائٹ آئے گی. یہ ہماری آنکھیں وہ لائٹیں ہیں، یہ باڈی ہے، یہ بونٹ کی مثال ہے، یہ لائٹیں ہیں. لیکن اندر سے انجن سٹارٹ ہوگا، اندر سے کرنٹ آئے گا، تب لائٹ پڑے گی تو پھر ہمیں کیا نظر آئے گا؟ اس لائٹ سے. یہ لائٹیں تو ہماری آنکھیں کھلی ہیں، یہ تو کچھ نہیں دیکھ رہی. جب اندر والی لائٹ آتی ہے تو پھر آنکھ جب کھلتی ہے نا اندر والی، اسی آنکھ سے پھر کیا نظر آتا ہے کہ اندر بھی تو تے باہر بھی تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. وہ اندر والی آنکھ تو بند پڑی ہے. اب یہ معاملہ کیا ہوا؟ آپ غور کریں، بحوالہ قرآن دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کی وضاحت فرمائی ہے کہ میں انسان کو کیسے بناتا ہوں. جسے ہم پڑھتے رہی، ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں
سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن انسان کو جگانے کے لیے یا انسان کی پہچان کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ انسان کو گھٹانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کیا؟ گندا قطرہ ہے، نطفے کی پیداوار ہے، گندا قطرہ پڑھتے ہیں، ناپاک قطرہ پڑھتے ہیں، لیکن انسان کا مقام کیا ہے؟ ذرا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے جس کی تعارف قرآن میں ہے، جس کے بارے میں آقا پاک تشریف لائے اس کو وضاحت کے لیے، بتانے کے لیے، جگانے کے لیے کہ انسان کا سٹارٹ پوائنٹ، ہم انسان ہیں، اپنی پہچان کرنی ہے تاکہ اللہ کی چاہت پوری ہو جائے، اپنی پہچان کرنی ہے تاکہ اللہ کی چاہت پوری ہو جائے۔ تو اپنی پہچان تب ہوگی جب اپنے آپ کو پہچانیں گے میں کیا ہوں، میں کون ہوں، مجھے کیسے بنایا گیا ہے۔ تو آج سنیے، آج حیران ہو جائیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح ملا کے بنایا۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ہم اس وقت انسان بیٹھے ہیں جسم کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ بھئی میرا تو آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی تکلیف کریں، آپ سفید پہ بیٹھ جائیں، مہربانی۔ کچھ آداب بھی ہوتے ہیں محفل کے، ویسے بھی آپ محسوس نہ کریں، یہ محبوب کی محفل پاک ہے، آپ سر سے بھی ایسے آ گئے تو کیا آداب، آگے کیا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ ادب سکھائے، از خدا خواہم توفیق ادب۔ تو معزز سامعین، آپ پہلے ذہن میں نکتہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا ہے اور قرآن نازل فرمایا ہے۔ کبھی کسی نے غور نہیں کیا، قرآن سے پوچھے، یہ ایک ایک انسان کے لیے محبوب آیا، جگانے کے لیے، اور ایک ایک انسان کو جگانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا، ہم کھڑے ہیں 14 سال پیچھے، آقا پاک کی تعریف کرتے ہیں، قرآن کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اپنے اوپر کبھی قرآن کو لاگو نہیں کرتے۔ وہ کس طرح؟ آج قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الناس، یہ آج کی بات ہے، اے لوگوں، ہم کھڑے ہیں 14 سال پیچھے۔ اچھا، یہ کس کے حق میں آیت آئی تھی؟ گئے 14 سال پیچھے مکہ مدینے، جبکہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا۔ یہ تو کسی سوچ بھی نہیں، قرآن صرف ایک دور کے لیے نہیں آیا، یہ تو قیامت تک کے لیے آیا۔ آج ہم موجود ہیں، ہمارے بعد جو آئیں گے کیا وہ یہ قرآن نہیں پڑھیں گے؟ اسی سے ہدایت نہیں حاصل کریں گے؟ قرآن پاک ذریعہ ہدایت ہے، ھدی للناس، قیامت تک کے لیے۔ ہم کھڑے ہیں ماضی پہ۔ اصلاحی جماعت سے جگانے کے لیے آئی ہے کہ قرآن کو سمجھو۔ آج قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو بہرحال، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، لفظوں پہ غور کرو، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے لوگو۔ تو پہلا تو حق یہ بنتا ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات کا کہ پہلے جب اللہ نے ہمیں کال کیا تو جواب دو پہلے، لبیک اللہم لبیک۔ اگر موبائل پہ کال آ جائے تو اگر بات کرنا چاہے تو اٹینڈ کریں گے، اٹینڈ کریں گے بات شروع ہو جائے گی۔ یہ ہم کال کو اٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، یا حرف ندا ہے، یا ایھا الناس۔ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، وہ آج بذریعہ قرآن میں بلا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جی لبیک اللہم لبیک، یہ انداز ہے اللہ والوں کا۔ جی یا اللہ، کیسے مہربانی فرمائی، کیسے یاد فرمایا؟ تو جواب آتا ہے، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے، آیا تھا نہیں، ان کے پاس آیا تھا نہیں، یہ ہر حال میں کم ہے۔ قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا۔ یا اللہ، کون آیا ہے؟ برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نمونہ تمہارے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کون مانے گا؟ قرآن کی آیت ہے اور آج کی خبر ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ماضی، کتنا فرق ہے، 1400 سال پیچھے کھڑے ہیں ہم قرآن سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، نورم مبینہ، نور مبین قرآن پاک کو۔ اور پھر دوسری آیت اس کی تصدیق کرتی ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے۔ ہم فٹ کر رہے ہیں محبوب کی طرف۔ نازل ضرور محبوب پہ قرآن ہوا ہے، لیکن کبھی یہ بھی سن لیجئے کہ یا ایھا الرسول بلغ،
ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اسے آگے پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ صرف محبوب تک نہیں تھا قرآن، یہ محبوب کے ذریعے ایک ایک انسان کے نام آیا ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایک ایک انسان کو جگایا جا رہا ہے۔ اے فرد واحد انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کریم رب سے تو دور ہو گیا ہے۔ ما غرک برب الکریم، یہ قرآن حال کا ہے، اولیاء اللہ کی طریقہ کار ہے کہ آج اپنے اوپر لاگو کرو۔ یا ایھا الانسان، ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس، ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ جو ماضی مت پڑھیے تو لقد انزلنا الیکم کتابا، تحقیق بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس طرح قرآن کون پڑھے گا؟ ھذا کتابنا، ھذا کتابنا، ہماری یہ کتاب، ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارے ساتھ حق کے ساتھ باتیں کرتی ہے، حق کے ساتھ بولتی ہے۔ کتاب بولتی ہے، ینطق کو، ناطق بولنے والا۔ تو یہ بڑا نیا انداز ہے، نرالا انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحوالہ قرآن، اپنی بات ہے، اپنی پہچان کرنی ہے کہ رب کی پہچان ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائے، اللہ کی چاہت پوری کر لیں، اس انسان کو پڑھنا ہے۔ آج ہم پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے بعد قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ یہ انسان کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ سب سے ہیوی علم ہے اپنے آپ کو پڑھنا۔ تو قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یہ جو نطفت امشاج لفظ آ رہا ہے، اس جسم کا آغاز ماں باپ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ پہلے سٹارٹ باپ ہے، پھر ماں کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں ہم۔ آغاز باپ سے ہوتا ہے، پیدا ہم ماں سے ہو رہے ہیں، ہم باپ کا خون ہیں، پیدا ماں سے ہو رہے ہیں، دونوں کے ملاپ سے۔ یہ قرآن میں ہے یہ نہیں؟ اور بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ایک فرد واحد سے بھی بات فرماتے ہیں سورۃ واقعہ میں، افرأیتم ما تمنون، یہ مرد سے بات ہو رہی ہے، ایک ایک مرد سے بات ہو رہی ہے۔ افرأیتم ما تمنون، تم مباشرت کرتے ہو، یہ مردوں سے بات ہو رہی ہے۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یہ بچہ پیدا کون کرتا ہے، تم کہ ہم؟ کیا یہ مخاطب نہیں؟ پھر ملاپ ہو گیا، نطفے سے آگے کام چلا، یہ سب قرآن میں نہیں ہے۔ پہلے باپ سے چلا، پھر ملاپ ہوا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر عظام، پھر لحمہ، یہ سب قرآن میں ہے۔ اور یہ کہاں تیار ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اور مزے کی بات بتاؤں، ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں، خدارا اصلاحی جماعت ایک درد لے کر آئی ہے کہ آج وقت کے ساتھ چلو، ماضی سے نکلو کسی طرح۔ وہ کیسے؟ اگر میں اکثر جاتا ہوں، میرے ہر جگہ یہی بیان ہوتے ہیں انسان کو جگانے کے، اگر میں سوال کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وجود، اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ وجود کس سے بنایا ہے، تو فوری ٹھک جواب دیتے ہیں مٹی سے۔ اب یہ جواب میں نے بات کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا وجود کس سے بنایا ہے، تو جواب دے رہے ہیں باب آدم کا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم، کہاں بیٹھے ہیں؟ اتنا ہی پتہ نہیں کہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا ہے، مٹی سے۔ باب آدم کا مٹی سے بنا ہے، ہمارا تو مٹی سے نہیں بنا، لیکن ہم کھڑے مٹی پہ ہیں، وہ باب آدم پہ کھڑے ہیں، اتنے پیچھے رہ گئے، اتنے پیچھے رہ گئے۔ اللہ پوچھتا ہے قرآن سے، اس بات کو وضاحت قرآن سے کرتے ہیں جس کی شان ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں کوئی خشکی نہیں کوئی تری جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہیں کوئی چھوٹی شان نہیں کوئی بڑی شان جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو کیا ہمارے بارے میں قرآن میں کوئی بات نہیں لکھی ہوئی؟ ذرا پٹ پوچھتے ہیں یا اللہ ہمارے بارے میں کوئی ہے ذکر میں قرآن میں؟ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات پاک جس نے ہر شے کو حسین بنایا، ہر شے کو حسین بنایا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن طِین،
ابتدا میں انسان کو مٹی سے بنایا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ باب آدم کی. ثم جعل نسلہ، اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ ثم جعل نسلہ، پھر اس کے بعد آدم کی نسل کو من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی سے بنایا، نطفے سے بنایا. ثم سواہ، جب اسے ماں کے پیٹ میں تیار کر لیتا ہوں. ثم سواہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بن رہے ہم، اور بنا اب بھی اللہ رہا ہے. قدرت ہے اس کی، باب آدم کو آگ مٹی پانی ہوا سے 120 سالوں میں بنا دے اور ہمیں نطفے سے 120 دنوں میں بنا دے. یہ قدرت ہے اس کی. ماں کے پیٹ میں تیار کر لیا. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، ادھر کیا تھا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ادھر کیا ہے؟ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. باب آدم کے اندر بھی اللہ کی روح، ہمارے اندر بھی اللہ کی روح. وہ تو ہو قابل عزت، سجدہ کریا جائے، ہم کیسے بے عزت ہو گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کی نگاہ میں تو عزت ہی عزت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم بے عزت کیوں ہو گئے؟ یہ گندہ قطرہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی وجہ سنیے. شیطان کے مردود ہونے کی وجہ، یہ ساری باتیں آپ خود بھی سمجھیں اور جہاں تک ہو سکے اسے پھیلاؤ. تقاضا وقت کا، ہم اپنے آپ سے بے خبر ہیں. جس نے اپنے آپ کو پڑھ لیا، ہمیں مرشد نے انسان پڑھایا ہے، بہوالا قرآن پڑھایا. مرشد نے پڑھایا ہے انسان اور بہوالا قرآن پڑھایا. ساری بات قرآن سے ہے. انسان کی بات بدریہ قرآن، تعارف انسان بذریعہ قرآن. شیطان کے بننے کی اولیاء اللہ نے جو راز کھولا، ہماری ذہن تو اپنی سوچ ہے، لیکن اولیاء کاملین نے یہ راز کھولا کہ شیطان کے مردود ہونے کی وجہ روح ہے، اور آج بھی برباد ہونے کی وجہ روح ہے. شیطان نے آدم کو دیکھا، مٹی نظر آئی. فرشتوں نے آدم میں دیکھا، روح نور خدا نظر آیا، جلوہ ذات حق نظر آیا. وہ سجدہ کر گئے اندر دیکھ کر، شیطان سجدہ نہ کیا باہر کو دیکھ کر. اور پھر اگلی بات سنیے، شیطان کو جب مردود ہوا اس نے معافی مانگی، معافی نہیں مانگی، مہلت مانگی. جب مردود ہو گیا تو حق بنتا تھا معافی مانگتا، یا اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دے، معاف فرما دے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں. سمجھ نہیں آئی، معافی کیوں نہیں مانگی؟ اب تکبر کیا، بجائے معافی مانگنے کے مہلت مانگی. اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے. ذرا جاگیے، درد بری باتیں ہیں. جب اسے مہلت مل گئی تو پھر کیا وہ چوڑا نہیں ہو گیا؟ اسے کو چپ کر گیا، کہتا یا اللہ دیکھی جائے گی اب. قال فبعزت کا، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، سب کو اغوا کروں گا. ارے خدا را، اغوا ہونے سے بچو. وہ کیسے کہ شیطان اب جس کو اغوا کرتا ہے اس کو باطن سے بے خبر کر دیتا ہے، اپنے اندر سے بے خبر کر دیتا ہے. کون اندر سے باخبر ہے؟ کیا پتہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ شیطان کو مٹی نظر آئی، ہمیں نطفہ نظر آتا. اس نے بھی آدم کو دیکھا، ہم نے بھی اپنے آپ کو دیکھا. آدم کے اندر جنہوں نے دیکھا وہ کامیاب ہوئے. آج بھی جو انسان کے اندر دیکھے گا وہ کامیاب ہوگا. اے تن رب سچے دا حجرہ، وچ وچ کسے کہتے ہیں؟ اندر، انڈر، اندر میں. اے تن رب سچے دا حجرہ، وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. نہ کر منت خواج کھزا دی، تیرے اندر آ بھائی آتی ہوں. تیرے ہم اندر سے بے خبر ہیں یا نہیں؟ شیطان بھی اندر سے بے خبر ہوا، سارا علم گیا، عبادت گئی. ارے ہم بھی اسی کے پیچھے لگ گئے. اولیاء اللہ کو چھوڑ دیا. تمام اولیاء اللہ نے یہ راز کھولا کہ جسم الگ بنا ہے، اس کے اندر روح داخل کر کے یہ جسم ہے. اس کے 3 نام ہیں روح کی وجہ سے. روح نہ آئے تو یہ بت ہے، روح نکل جائے تو یہ میت ہے. روح موجود ہے تو پھر بدن ہے، جسم ہے، جثہ ہے، باڈی ہے. اور کمال دیکھیے، جس روح سے ہم بے خبر ہیں، ہوا سمجھتے ہیں، امر ربی سمجھ کے جان چھڑا لی، اس روح نورانی انسان کو، نوری انسان سے ہم بے خبر ہو کے مار کھا رہے ہیں.
اس روح کی قدر ذرا ایک اس بات سے چیک کر لیجئے کہ جس روح کی وجہ سے اتنی عزت مل رہی ہے میت کو، تو جس کے اندر روح موجود ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ دو بچے اکٹھے پیدا ہوتے ہیں، ایک زندہ ایک مردہ. جو مردہ ہے وہ بت کی مثال ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، کپڑے میں لپیٹو، گڑا کھود کے دبا دو. جو زندہ پیدا ہوا، منٹ 2 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، وہی فوت ہو گیا. اب اس نے کون سی بات کر لی، کون سی محنت کر لی؟ غسل بھی نہیں دیا گیا، اذان بھی نہیں پڑھی گئی، لیکن مسلمان کے گھر پیدا ہوا. اب اس کی جب روح نکل گئی تو وہ بن گئی میت. عمل تو کوئی نہیں کیا، کوئی عمل کیا اس نے؟ منٹ 2 منٹ کے بعد فوت ہو گیا. اب ایک جس کے اندر روح نہیں آئی، مردہ بچہ پیدا ہوا، تو اس کی پوزیشن کیا ہے کہ کوئی جنازہ نہیں، کوئی کفن دفن نہیں، بس گڑا کھودو دبا دو. جس کے اندر روح آئی، بچہ زندہ پیدا ہوا، روح کے سمے زندہ پیدا ہوا، تو روح 5 منٹ کے بعد نکل گئی. اب روح آ کے چلی گئی، اس وجود کو کیا عزت دے گئی کہ یہ میت تو کہلایا میت. اب میت کا احترام کیا ہے؟ غسل ہے، کفن ہے، جنازہ ہے، قبر ہے، کہ اس کو کیوں نہیں ملی؟ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دونوں برابر. ایک بت ہے، ایک میت ہے، بس فرق کیوں ہے کہ ایک میں روح نہیں آئی، ایک میں روح آئی، آ کے چلی گئی، صرف پھیرا مار کے چلی گئی. اگر ہو کے چلی جائے تو اتنی عزت دے جائے کہ وقت کا امام ہی کون ہو وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے میت کے آگے. تو آج ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ جس روح کی اتنی قدر ہو کہ میت کا بھی احترام ہو رہا ہے. ارے ہمارے اندر تو روح موجود ہے. قرآن پاک اللہ کی کلام ہے، جس کے اندر آ جائے حافظ قرآن، بڑی قدر ہوتی ہے. حافظ قرآن پاک اللہ کی کلام حفظ کی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب اس کے اندر ہے، حافظ قرآن ہے. قدر ہے تو جس کے اندر اللہ کا نور روح موجود ہے اس کا کوئی احترام نہیں. صرف مار کھا گئے کہ شیطان نے ہمیں اغوا کر لیا. اب سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ہم اس شیطان کو اس سے جان چھڑائیں، اور جان چھوٹتی رہی اس سے. جب تک مرشد کامل نہ ملے وہ جان نہیں چھوٹ سکتی. بغیر مرشد کامل کے، اللہ والے کے، شیطان سے نہیں کوئی بچ سکتا. وہ صرف بڑے بڑے کو چکر دیا ہے. کیا نبیوں پہ اٹیک نہیں ہوا؟ کیا ولیوں پہ اٹیک نہیں کیا شیطان نے؟ کتنے ماضی پڑھ کے دیکھے، ہر دور میں آیا ہے. کیا آقا پاک کے دور میں نہیں آیا؟ کیا حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں آیا؟ فضا میں روشنی روشنی کر دی، تخت لگا کے بیٹھا، کہتا میں تیرا خدا ہوں، میں تجھ میں راضی ہو گیا ہوں، عبادت چھوڑ دے. میں تیرا خدا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں، بات چھوڑ دے. آپ نے سوچا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم نہیں ملا، مجھے کیسے حکم مل گیا؟ میں تو بڑا ہوں آقا پاک سے. پڑھا فوری لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، جو ہی پڑھا ہر شخص ختم ہو گیا. شیطان تھا. اب دوسرا عملہ نے کیا، اے غوث پاک یہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا. پھر حملہ کیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. آپ نے پھر جواب دیا، لانتی مجھے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو، مَا زَكَى مِنْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اس سے اللہ چاہے پاک کرے. اس طرح شیطان تو کسی کو نہیں چھوڑتا. اور کیا آج ہم بے فکر ہو کے سوئے ہوئے ہیں کہ شیطان کچھ نہیں کہتا ہمیں؟ ذرا کل کی بات سن لیجیے، رزلٹ بھی سن لیجیے. آج اللہ تعالیٰ حکم ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. اب ہم تو پڑھتے ہیں ماضی، کس کے حق میں آیت آئی تھی؟ بجا ہے، شان نزول حق ہے، لیکن آج ہمارے لیے یا ایھا الذین آمنوا آج ہمارے لیے ہے. اور یہ کس طرح فٹ آئے گی؟ اے ایمان والو، اقرار باللسان پہ کھڑے ہو، تصدیق بالقلب حاصل کرو. یہ ادخلوا فی السلم کافہ ہے. آج اس کا ترجمہ سلطان موصف کیا فرماتے ہیں؟ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا پڑھتا کوئی ہو. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا الشیطان، شیطان کی انہ لکم. یہ آج فرمان موجود ہے لیکن کوئی غور نہیں کرتا. کسی
پھر کل کیا ہوگا جب قیامت کا دن قائم ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے سب اکٹھے ہو جائیں گے، نامہ اعمال پکڑایا جائے گا دائیں ہاتھ میں سامنے سے، اور بائیں ہاتھ میں پیچھے سے جہنمیوں کو جب نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا تو پتہ چل گیا پاس فیل کون ہے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ جب الگ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم وہ وقت یاد ہے جب میں نے تم سے عہد لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کی عبادت مت کرنا، شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کی عبادت مت کرنا۔ وہ کیسے کہ شیطانی عبادت میں پتہ کیا کیا ہوتا ہے؟ یہاں سب کچھ ظاہر ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے، حسن پرستی، نفس پرستی، زر پرستی، زن پرستی، جنس پرستی، خود پرستی، یہ کیا ہے؟ یہ سب شیطانی چکر ہے۔ حق پرستی، خدا تو غائب ہے، حق پرستی جب آئی تو خدا غائب ہے، انہوں نے بالغیب پہ رک گئے اور کوئی آیت نہیں اللہ کے بارے میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ قرآن نہیں۔ ہم غیب پہ رک گئے کہ غیب غیب غیب، جبکہ ظاہر ہے۔ ارے وہ غیب جو اللہ والوں نے لکھا نا، غیب اللہ والوں کے نزدیک وہ غیب اور ترجمہ بنتا ہے، اللہ والوں کے نزدیک وہ کیا ہے کہ بالغیب لفظ آیا ہے، علی الغیب نہیں آیا، بالغیب، غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ایمان اس وقت تک تو کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبوب سے محبت نہ ہو۔ ایمان تو ہے ہی نہیں، لا یؤمن احدکم، تو جو محبوب کو مانتا ہے خالی بشر مانتا ہے، محبوب کو ماننا پڑتا ہے ود غیب، یعنی جو اللہ تعالیٰ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا وہ محبوب میں سے ظاہر ہے۔ اس خدا کو محبوب میں سے ماننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیری اطاعت میری اطاعت، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، تیرا بولنا میرا بولنا۔ اور آقا نے فرما دیا انی مرۃ الرحمن، میں تو شیشہ ہوں رحمان کا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اسے جلوہ ذات حق نظر آیا۔ غیب کہاں گیا؟ آقا پاک 40 سال تک محمد بن عبداللہ بن کے رہے، 13 سال انی رسول اللہ بن کے رہے، اور 10 سال مدنی زندگی میں کیا بن کے رہے؟ انی مرۃ الرحمن، انی مرۃ الرحمن۔ وقت تقاضا وقت کا، 40 سال تک محمد بن عبداللہ، جبکہ فرماتے کیا ہے کون تو نبی و آدم بین الماء والطین، نبی تو اس وقت کیا ہے، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ 40 سال تک خاموش رہے، صادق امین کا لقب پایا، پھر اعلان کیا کیا انی رسول اللہ، اس میں بھی بگڑ گیا کام، انی رسول اللہ نہیں مانا گیا۔ لیکن جب مدینے پاک گئے، ماحول تیار ہو گیا، صحابہ کرام سارے عشق کی بھٹی میں پک گئے، فرمایا انی مرۃ الرحمن، میں کون ہوں؟ میں تو رحمان کا شیشہ ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اسے جلوہ ذات حق نظر آیا۔ اور قرآن بھی یہ تصدیق کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ایک محبوب کو اور قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہمارا جسم تیار ہو رہا ہے ماں باپ کے ذریعے، پروسیس ہے پورا، قرآن میں نے بتا دیا۔ لیکن اگلی بات سنیے کہ جسم واپس جاتا ہے اپنے مرکز پہ، جہاں سے آیا ہے یہ وہیں پہنچتا ہے۔ کیسے؟ یہ باپ سے چلا اور باپ بنتا ہے۔ حیرانی کی بات، کبھی کسی غور کیا؟ باپ سے ہی ایسے یوں ٹال لے کے باپ بنے گا؟ کبھی یہ بھی نہیں پڑھا؟ ہم تو ظاہر کو نہیں پڑھ سکے، باطن کون پڑھے گا؟ حقیقت تک کون پہنچے گا؟ اب کیسے جاتا یوں ٹرن کہ جسم کی پرورش کرتے ہیں، والدین پرورش کرتے ہیں، ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں، علماء سے دینی تعلیم سکھاتے ہیں، اساتذہ سے علم ہنر سکھاتے ہیں۔ جب یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے پھر اس کی والدین شادی کر دیتے ہیں، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ کہاں سے چلا تھا؟ کیا بن گیا؟ یہ تو سمجھ آ رہی ہے۔ کبھی ادھر بھی آئیے کہ جس کی وجہ سے یہ جسم کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کہلاتا ہے، اس سے ہم بے خبر ہے۔ کدی یہ پڑھیں آپ نو، تیرا تن باڈی، تیرا تن روح سے نہ آشنا،
عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، لیکن لا مکان مکان اساڈا سے ہو، نفس پلیت پلیت تکید حضرت باہو، کوئی اصل پلیت تناسے ہو تبائیو۔ اب دیکھنا کہ روح کہاں سے چلی؟ روح کا مرکز اللہ کی ذات ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ روح کا مرکز کیا ہے؟ جسم کا مرکز باپ ہے، یہ باپ تک پہنچ جاتا ہے۔ روح کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ محبوب کا روح تخلیق ہوا، اب یہ روحانی بات ہو رہی، جسم کا معاملہ الگ تھا، روح کی تخلیق، محبوب کا روح تخلیق ہوا۔ یہ مزے کی بات ہے، حضرت سلطان بہو صاحب نے یہ ساری تفصیل لکھی ہے، اللہ کرے کبھی موقع ملے رسالہ روح شریف میں کیا ہے کہ روحانی طور پہ 8 جہان ہیں۔ سب سے اوپر جہان ہے عالم ہاہوت، جہاں اللہ احد ہے۔ پھر عالم یہود میں محبوب کا نور تخلیق فرمایا احمد۔ پھر نیچے عالم لاہوت میں ہماری روح قدسی پیدا ہوئی، روح قدسی ہماری روح ہے، اصل انسان، حقیقی انسان وہاں پیدا ہوا عالم لاہوت علا مکان میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے غذا بھی دی، پالا بھی صحیح، علم قرآن بھی سکھا دیا، اور پھر ٹیسٹ لیا، الستو بربکم، ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا شہدنا۔ یہ وہاں کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، لا مکان مکان اساڈا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کس لیے بھیجا کہ یہ پہچان لیا، اقرار کر لیا، اب میں کمرہ امتحان میں بھیجوں گا، میں دیکھوں گا وہاں مجھے کون پہچانتا ہے، کون خود خدا بنتا ہے، کون مقابلہ کرتا ہے میرا۔ تو پھر عالم لاہوت سے روح چلی، جبروت میں آئی، پھر ملکوت میں آئی، نام بھی تبدیل ہوتے گئے، عالم لاہوت میں روح قدسی، عالم جبروت میں روح سلطانی، عالم ملکوت میں روح نورانی۔ اب روح ہماری ہے اس وقت عالم نسوت میں، روح جسمانی اس وجود کے اندر ہے۔ یہاں سے روح نکلے گی عالم برزخ میں جائے گی، وہاں سے نکلے گی عالم محشر میں جائے گی۔ یہ جسم چلا ماں سے جائے گا قبر میں، روح چلی عالم لاہوت سے جائے گی عالم محشر میں۔ یہ پڑھنا ہے پڑھنا۔ اچھا بہرحال اب روح اس کے اندر آ گئی، اب اس کی پرورش کس نے اپنی منزل پہ پہنچانا ہے؟ اللہ تک کس نے پہنچانا ہے؟ روح کو آئی گی، روح اللہ سے، مرکز اللہ ہے، اس کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ اس لیے اب چاہیے مرشد کامل جو اللہ تک پہنچا ہوا ہو، جیسے پہلے نبی آتے رہے اب ولی آ رہے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہو، جو اللہ والے ہوں۔ آج جب اللہ والا مرشد ملتا ہے تو وہ سارا کام ہی نگاہ سے کرتا ہے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال اٹھ گئی، جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سلطان صاحب لکھتے ہیں ایک نگاہ جی عاشق ویکھے لکھ ہزارہ تارے ہو، لکھ نگاہ جی عالم ویکھے کسے نہ گدی چاڑے ہو، عشق عقل وچ منگل باری سہ کوہاں دے پاڑے ہو۔ تو پھر مرشد کامل جب ملتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ دیکھیے، سنی، میں اینڈ کر رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا۔ مرشد کامل جب ملتا تو پراسس دیکھیے، ادھر والا پراسس سمجھ آ گیا کہ والدین پرورش کرتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، علماء اسے دینی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، عاقل بالغ ہو کے یہ شادی کرتے ہیں والدین، پھر اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ بن جاتا ہے، بیٹی ماں بنتی، بیٹا ماں بنتا ہے۔ یہ تو سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس کو بھی دیکھیے کہ اس کا یو ٹرن کیا ہے۔ اس روح کے لیے پہلے نبی آتے رہے، کتابیں پہلے بھی آتی رہی روح کو اجاگر کرنے کے لیے، آخر میں محبوب آیا، قرآن آیا۔ اب یہ قیامت تک آخری نبی آقا پاک ہے، یہی کلمہ پڑھنا ہم نے، اور آخری کتاب قرآن پاک ہے، اسی کے ذریعے ہم نے ہدایت پانی ہے۔ لیکن اب قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ مل جاؤ، صادقین کے ساتھ مل جاؤ۔ یہی دعا منگائی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جو تیرے انعام یافتہ ہے۔ آج ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ جب مرشد کامل ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ نگاہ کر کے پردے ہٹاتا ہے، جس کی مثال سمجھیے کہ دودھ میں دہی مکھن گھی موجود ہے، وہ اپنے آپ نہیں نکل جاتا کہ دودھ کو رکھ دو گھی نکل آئے۔ دودھ پہ محنت کی جاتی ہے، مرد کر سکتا ہے، عورت کر سکتی ہے۔ دودھ پہلے گرم کرو، اس کے بعد اس پہ جاگ لگاؤ، یہ کون کرے گا؟ یہ دودھ پہ عمل ہو رہا، اور کون کر رہا؟ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتا ہے۔ دودھ پہ محنت ہو رہی ہے، اس میں کیوں کہ ایک گرم کیا گھی نکل آیا، پھر مدانی ڈالی مکھن نکل آیا، پھر آگ میں رکھا گھی نکل آیا۔ اگر دودھ سے گھی آ سکتا ہے تو خدا را کبھی اپنے آپ کو پڑھ کے دیکھو، اس کے دل سے کون ظاہر ہوتا؟ قلب المومن عرش اللہ نہیں بنتا۔
قلب المومن میرت الرحمان نہیں بنتا. ہم کھڑے ہیں نہیں جی نہیں ہمارے بس کا روگ نہیں, ہم کہاں اس قابل. اللہ فرماتا ہے میں نے قابل بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, قرآن یہ کہتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. ہم کہتے ہیں بس قابل نہیں. وجہ کیا بنی کہ اگر ہم اس جسم کو دیکھتے رہے تو واقعی یہ اس قابل نہیں. جب ہم روح تک پہنچے تو پھر بلے بلے اللہ کے ساتھ ہے. یعنی اگر باڈی دھوتے رہو چمکاتے رہو وہ کہیں لے جائے گی. گاڑی کا انجن سٹارٹ کرو, باڈی نہ بھی دھوتی ہو نا دھوئی ہوئی ہو, گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو گیا گیئر لگاؤ وہ اڑا کے لے جائے گی. ہماری روح انجن بند پڑا ہے. یہ اندر سے ہم مر چکے ہیں. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ہم ڈھیر بن چکے ہیں خاک کا. اندر سے بالکل بے خبر ہیں کہ ہمارے اندر روح اللہ کی روح موجود ہے, نور خدا موجود ہے. ہم اس کو جگا نہ سکے. علامہ صاحب نے تو کمی چھوڑی حکیم الامت نے. وہ تو کہتے ہیں اپنی خودی پہچان اے غافل انسان, اپنی خودی پہچان ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ, اس بندے کی دہکانی پر سلطانی قربان, سلطانی قربان. ہائے ہائے ہم کہاں بیٹھے ہیں, ہم کہاں کھو گئے. کیا ہم مسلمان نہیں, کیا ہمارے اندر روح نہیں ہے؟ اسی خدا کی روح ہے جو آدم کے اندر روح ہے, وہی اولاد آدم کے اندر روح ہے, وہی جلوہ موجود ہے, لیکن ہم اس کو جگا نہ سکے. آئیے اب آخر میں رزلٹ سنیے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. مرشد کامل کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ نگاہ کرتا ہے اور روح جسمانی کو بیدار کر کے دل والا کلمہ پڑھاتا ہے. تصدیق بالقلب والا, اقرار باللسان تو سارے پڑھے ہوئے, لیکن تصدیق بالقلب کب ہوگی؟ جب اللہ کا نمائندہ سامنے آئے گا. جس طرح کے انبیاء اللہ کے نمائندے, اس آج اولیاء اللہ کے نمائندے. ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا حضرت ماہو, میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا, جب مرشد ملتا ہے وہ دل والا کلمہ پڑھا بالقلب والا, ہم مسلمان بن گئے. پھر کیا کرتا ہے؟ اب وہ ہمیں اندر داخل کرتا ہے. کیسے کہ جیسے یہ سیٹ قیمتی ہو, یہ سم کے بغیر بھی آن ہو جاتا ہے, لیکن گیم میں کھیلی جاتی ہے, رابطہ نہیں ہوتا, چل جاتا ہے ویسے بھی, لیکن ہمیں چاہیے سم ڈال کے اسے آن کریں اور رابطہ کریں. تو یہ انسانی سیٹ جس کی یہ نقل ہے, یہ انسان نے بنایا, انسان کو رحمان نے بنایا. اس سے بڑا کوئی کاریگر نہیں, انسان جیسا کوئی شاہکار نہیں. اب اس کے اندر مرشد کامل سم ڈالتا ہے, یہ انسانی سیٹ کی سم ہے. لیکن شیطان کو بھی پتا ہے, جس نے سم ڈال لی اس کا شیطان ہو جائے گا, روح ہو جائے گی بیدار. یہ بھی پتا اسے کہ جس کا سیٹ آن ہو گیا, جس کی روح بیدار ہو گئی, روح کی پاور شیطان سے زیادہ ہے. اس لیے وہ کہتا ہے ہاں نا 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 نا, خبردار ادھر نہیں جانا. میں اولیاء اللہ کی بات بتا رہا ہوں. حضرت سلطان بہو صاحب کا آپ کلام سنتے رہتے ہیں. الف اللہ چمبے دی بوٹی, یہ ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی. اور آپ نے چمبے دی بوٹی کے مختلف ترجمے میں نے سنے ہیں, آپ نے بھی سنے ہوں گے. چمبیلی سے مشابہت ہے, اور بھی مختلف ترجمے ہیں, لیکن اصل ترجمہ ہے یہ اردو میں پنجا کہتے ہیں, لیکن پنجابی میں چمبا کہتے ہیں. یہ اگر ایسے مل جائے اب کیا بن گیا؟ حضرت سلطان صاحب نے یہ تشبیہ دی ہے, الف اللہ چمبے دی بوٹی, جو چمبے کی مثل ہے. دیکھو کیا بنتا ہے, یہ غور کریں, یہ مشابہت ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں, یہ سم ڈلی اندر. اور نفی اسبات دا پانی, یہ چارجنگ. قلبی ذکر کرنا, جہر کرنا, قلبی ذکر کرنا, کلمہ پاک کا ذکر کرنا, اسم اللہ ذات کا ذکر کرنا, وہ نفی اسبات ہے. یہ پاس انفاس کا ذکر ہے. جب مرشد ملتا ہے تو وہ اسم اعظم عطا کرتا ہے, دل پہ وہ سم ڈالتا ہے, اور قلبی ذکر کی چارجن وہ اگلی مرضی آپ کی ہے. لیکن ہم ایک پیغام پہنچا رہے ہیں, قبول کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے. کیا حضرت سلطان بہو صاحب نے طریقہ کار نرالا بتایا ہے بحوالہ قرآن, اور آتے ہیں کہ اس کا حکم قرآن میں آج کیا ہے؟ وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, کا حکم ہے کہ ذکر کرو اپنے رب کے نام کا صبح و شام.
وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر کرو اپنے رب کا نام کا اور یکسوئی اختیار کرو، پوری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے۔ کیسے کرو؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، سانسوں کے ساتھ کرو، دل کے ساتھ کرو، تضرعاً وخیفہ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دون الجہر والقول، آواز بھی نہ نکلے۔ کیسے کیا جائے گا؟ پھر قرآن کی آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، اہل علم اور ہے، اہل ذکر اور ہے۔ اہل علم عالم، اہل ذکر ذاکر، عالم علم معلوم، ذاکر ذکر مذکور۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ذکر کرنا تو کسی اہل ذکر سے پوچھو جو ذکر کرتا ہو۔ سلطان صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں یہاں بھی بڑا رولا ہے، تو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ انسان ایک کتاب پڑھ کے دیکھیں، اور سلطان صاحب کی آپ فرماتے ہیں کہ انسان 1 منٹ میں 18 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اب یہ روحانی ترقی کی بات ہو رہی ہے۔ 18 مرتبہ سانس لیتا ہے کہ سانس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جب تک روح اندر موجود ہے سانس چل رہی ہے، روح نکل جائے گی، سانس ختم۔ سانس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، تو آپ فرماتے ہیں 18 مرتبہ انسان 1 منٹ میں سانس لیتا ہے، اور جب سانس اندر جاتا ہے آدھا اندر آدھا باہر، یہ 2 حصوں میں مشتمل ہے ایک سانس۔ جب سانس اندر جاتی ہے تو دل 2 مرتبہ چلتا ہے، جب سانس باہر آتی ہے تو تب بھی دل 2 مرتبہ چلتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سانسوں کے ساتھ ملا کر دل سے ذکر کرنا ہے، دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا کہ اندر سانس جائے، دل پڑے اللہ ہو، وہ کیسے؟ اللہ ہو، 2 مرتبہ دل چلا، اللہ ہو، اللہ ہو، اس طرح اندر سانس جائے، دل پڑے اللہ ہو، جب سانس باہر آئے پھر 2 مرتبہ دل چلتا ہے، پھر پڑتا ہے ہو، اللہ ہو، ہو، اللہ ہو۔ کون اتنی باریکی میں جائے گا؟ یہ باریکی ہے۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ تَبْتِيلًا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ہے، اللہ ہو، ہو، اور ہو جب پڑھنا ہے، یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اللہ ہو، لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اس میں ضمیر ہے، ہر جاندار چیز کا جو سانس نکل رہا ہے آقا پاک کے فرمان کے مطابق اس میں ہو سے نکل رہا ہوگا۔ اور پھر مزے کی بات بتاؤں، جب آدمی عارف بن جاتا ہے اس وقت اللہ کا نام لینا بھی ادبی ہو جاتا ہے عارف کے لیے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو دیکھ کر، دل کی آنکھ سے دیکھ کر پڑھتا ہے، یا سامنے دیکھ کر، اندر والے سانس کے ساتھ یا، باہر والے سانس کے ساتھ ہو۔ یہ سلطان اذکار ہے جو عارف کا ذکر ہے، لیکن پہلے مومن ہے۔ مسلم کا ذکر تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن کا ذکر اللہ ہو ہے، عارف کا ذکر یا ہو ہے، اور اس کے بعد آدمی آتا ہے ڈیوٹی میں معارف، جو تذکرہ کرتا ہے، جو سنت رسول کو زندہ کرتا ہے، میدان میں آتا ہے، اوروں کا بھلا کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین جماعت ہو، تمہیں گھروں سے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، اخرجت للناس۔ تم کیا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معرفت الہی کی بات بتاتے ہو اور منکر ان برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کو مانتے ہو، پہچانتے ہو۔ تو جب یہ مسلم بنا، مومن بنا ذکر کر کے، عارف بنا روح کو بیدار کر کے، معارف بنا کہ اس کے بعد آگے میدان میں آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے آگے چل کے، کہ پھر یہی انسان مقرب اللہ بنتا ہے۔ ہم تو سوئے پڑے، اللہ کرے کہیں جاگ جائے، اٹھ کے اب یہ انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، آغاز تو ہو چکا ہے اور تیرے جاگنے کی دیر ہے۔ تو جاگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، جاگنے کے بعد سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کہ تو راز کن فقہ ہے۔ تجھے پتا ہے تیرے مقام کیا ہے؟ تو راز کن فقہ ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ تو جب آدمی قرب الہی پا لیتا ہے، عبادت، ریاضت، نوافل، تہجد، یہ سب کرنے کے بعد جب قرب الہی پاتا ہے، مقرب اللہ بنتا ہے، تو پھر حدیث قدسی اب پھر آتی ہے کہ لا یزال عبدی
اب یہ 5ویں درجے پہ جب پہنچے گا، روحانی ترقی کیا ہو رہی ہے؟ پہلے یہ دل والا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے، پھر یہ مومن بنتا ہے۔ اگر دل والا کلمہ نصیب نہ ہو تو لا دین علیہ اللہ شیخ لہو، جس کا مرشد اس کا دین ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ دل والا کلمہ پڑھا، تصدیق بالقلب، پھر قلبی ذکر کیا، پھر روح بیدار ہوئی، دل روشن ہو کے روح بیدار ہوئی، پھر یہ میدان میں آیا معارف بن کے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے میدان میں نکلا۔ اس کے بعد سے قرب الہی نصیب ہو گیا۔ جب قرب الہی نصیب ہوا تو پھر حدیث قدسی فٹ آتی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ جب قرب الہی نصیب ہو گیا نوافل کے ذریعے، حتی احببتہ، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ پاک کا، حدیث قدسی ہے، حتیٰ کہ میں اس اپنے بندے مقرب اللہ سے محبت، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں محبت کرتا ہوں میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر اس کو میں کیا پاور دیتا ہوں؟ فَكُنْتُ سَامِعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو یہ بندہ کہاں گیا؟ یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہے یا نہیں؟ اگر جسم اپنے مرکز تک پہنچ سکتا ہے تو روح بھی پہنچ سکتی ہے۔ اے طائر لاہوتی، اے لاہوت کے رہنے والے، تجھے بھیجا گیا تھا کمرہ امتحان میں تو تو نے واپس اپنے مرکز پہ جانا تھا، لیکن تو پھنس گیا، چاہے جائے کہ نکلتا الٹا پھنس گیا۔ اے طائر لاہوتی، اے لاہوت کے رہنے والے، تجھے اس کمرہ امتحان میں جب بھیجا گیا تو رزق کے چکر میں پھنس گیا، اس رزق سے موت اچھی۔ تو کمانے کے چکر میں تو لگا لیکن رازق کو بھول گیا کہ جس کی ذمہ داری ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ذمہ داری اللہ پاک کی ہے۔ ہاں ظاہری اسباب ضرور ہیں، لیکن ہماری ترقی یہ تھی کہ ہم وقت پاس کرتے، کھانے پینے سے وقت پاس کرتے، اصل کام کرتے اللہ کی طرف جانے کا، وہ چھوٹ گیا۔ اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز۔ کدھر گئی ہماری پرواز؟ پرواز ختم ہو چکی، ہم اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے۔ تو بہرحال اب آج کو جو رزلٹ یہ ہے، آئیے اصلاحی جماعت آپ کو ایک پیغام دینے آئی ہے جگانے کے لیے، اور اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ ہم نے پہلے خود جاگنا ہے، زندہ ہونا ہے۔ وہ کیسے؟ آقا پاک کا فرمان نہیں کہ انسان کی سب ایک ٹکڑا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے سارا وجود ٹھیک، یہ خراب سارا وجود خراب، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اور پھر فرمایا ذکر کرنے والا زندہ کی مثال، ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال۔ ہم کہاں بیٹھے؟ ذکر کرنے والا، یعنی جس سیٹ میں سم ہے، چارجر ہے تو سیٹ آن ہے، سم نکال لی سیٹ بند، گاڑی کی چابی نکال لی گاڑی بند۔ تو یہ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ گاڑی قیمتی گاڑی ہے، کتنی سپیڈ کے ساتھ چل سکتی ہے، صرف چابی کی وجہ سے گاڑی بند کھڑی ہے، صرف چابی لگاؤ سلام مارو گاڑی سٹارٹ۔ دودھ سویا پڑا ہے، جاگ لگاؤ دہی نکل آیا دودھ غائب۔ اس انسان کو ساری گفتگو انسان پہ ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ نائب خدا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مزے کی بات سنیے، وقت اوور ہو چکا ہے۔ میں نے ایک دن سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں بدریہ قرآن، یا اللہ یہ تو نے بنایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، بابا آدم تو خلیفہ بنا، کیا اس کے بعد بھی کوئی خلیفہ بنا ہے یا بن سکتا ہے؟ سوال کیا درست ہے؟ اگر سوال کیا جائے تو جواب نہیں ملے گا۔ یا اللہ باب آدم کو خلیفہ بنایا، عزت کا تاج بنایا، فرشتوں کو سجدہ کیا، کیا اس کے بعد کوئی ایک بابا آدم خلیفہ بننا تھا یا کوئی بعد میں بھی معاملہ ہے خلافت کا؟ تو قرآن پڑھ کے دیکھیں کیا جواب آتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ہم تو کھڑے باب آدم پہ، باب آدم کے بعد خلیفہ بنا ہی کوئی خلیفہ تھا، یہ کیا ہم آج بھی خلیفہ بننا ہے؟ کیسے؟ آج کی بات سنیے، یا اللہ کوئی آج خلیفہ بننا چاہے، تیرے کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہے اور تیری ڈیوٹی ادا کرنا چاہے خلافت والی، تو کوئی بن سکتا ہے؟ تو قرآن کی آیت سنیں، یہ سیکھا ہوا قرآن ہے جو انسان پہ لاگو ہوتا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ وعد اللہ کا وعدہ، الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو صاحب ایمان ہو جائیں،
وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم ان کو زمین میں خلافت دیں گے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح کہ پہلے کو خلافت دی گئی. تو میں نے جو آیت پڑھی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اس کا رزلٹ آخر میں یہ نکلا کہ پہلے ہم اپنا سیٹ آن کریں, یہ سم ڈالیں, اپنا سیٹ آن کریں, پہلے روح بیدار کریں, تعلق باللہ قائم ہو, اندرونی فذکرونی اذکرکم یہ اپنا تعلق قائم کریں, اور اس کے بعد محبوب کی سنت کو زندہ کریں. آئے میدان میں مرد بن کر, مسلم بن کے آئے میدان میں, اپنی بھی اصلاح ہے, لوگوں کی بھی اصلاح ہے, اور اللہ کو جو پسند ہے اس کی چاہت ہے عارف بنو, اس کی پسند ہے عارف بناؤ, چاہت ہے عارف بنو, ایمان اور پسند ہے عارف بناؤ, مصلح بنو. ہم نے سمجھا نیک اعمال کرنے, نیکیاں کرنی ہے, قرآن پاک سیکھا جائے. عمل صالح کرنے والے کو کہتے ہیں مصلح, اصلاح کرنے والا, صلح کرانے والا, عمل صالح کرنے والا. تو اس جو یہ عمل کرے گا اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے. میں تو آپ کو دعوت دوں گا, آؤ اصلاحی بات کے ساتھ شامل ہو کر یہ مصلح والا کردار ادا کرو, اپنا دل بھی روشن ہو اور لوگوں کے دل بھی روشن کیے جائیں, ہر ایک کو جگایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کیا کی ہے, ممن احسن قولا, اس سے حسین بات کس کی ہو سکتی ہے, ممن دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. ہم تو بھاگ گئے, انکار کر بیٹھے, اللہ ملتا ہی نہیں, جبکہ قرآن بتاتا ہے دعوت دو, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, دعوت دو رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. خدا فرماتا ہے دعوت دو, ہم کہتے ہیں ملتا ہی نہیں. اور مزے کی بات سنیے, یہ سستی ہماری ہے, غلطی ہماری ہے, ورنہ اللہ پاک ماں باپ سے 70 گنا بڑھ کے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک کال پہ 10 مرتبہ جواب دینے کے لیے تیار ہے. ہم ایک کال ہی نہیں کرتے اس کو. فذکرونی کال ہے, جواب کتنی بار آتا ہے, اذکرکم لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. جو 10 مرتبہ جواب دینے کو تیار ہے وہ ملنا نہیں چاہتا. وہ تو فرماتا ہے تم 1 قدم چلو میں 10 قدم چل کے آؤں گا, تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. یہ سب کچھ موجود ہے, لیکن صرف چکر یہ ہے کہ ہم صرف یہ سم نہ ڈال سکے تاکہ دل روشن ہو جاتا, روح بیدار ہو جاتی. تو آج آئیے یہ خزانہ حضرت سلطان صاحب کا فی سبیل اللہ تقسیم ہو رہا ہے. اصلاحی جماعت آپ کے پاس بھی یہ درد لے کر یہ خزانہ لے کر آئیے کہ آؤ کہ فی سبیل اللہ یہ خزانہ حاصل کرو, پہلے اپنا دل روشن کرو, اور پھر اگلی بات پھر سنت رسول کو زندہ کرنا, جو 100 شہیدوں کا درجہ رکھتی ہے سنت, ایک سنت زندہ کرنا 100 شہیدوں کا درجہ, وہ ہے دعوت اللہ, جو اللہ کو پسند ہے, محبوب کی سنت ہے دعوت اللہ. وہ دعوت اللہ یہی ہے. حیران کن بات, دعوت اللہ دراصل دعوت القلب ہے, کہیں باہر نہیں جانا, اسی دل کو روشن کرنا, اسی دل میں سب کچھ پانا ہے. بس آخر میں سلطان صاحب کو بیعت پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جو ساتھی یہ خزانہ لینا چاہیں, زندہ ہونا چاہیں, روح کو جگانا چاہیں, تو یہ خزانہ فی سبیل اللہ جو میں نے ذکر کا طریقہ بتا دیا, اندر سانس جائے دل پڑے اللہ ہو, جب سانس باہر آئے دل پڑے ہو. اور دل پہ نقش کیسے کرنا ہے, ادھر الف ادھر ہے, یہ باہر کی طرف سے ہم نے نقش کرنا ہے, اندر کی طرف سے الف ادھر آئے گا, ہے ادھر آئے گا. تو یہ سیم سمجھ لیں کہ جیسے چھوٹا سا بیج زمین کو تیار کر کے لگاتے ہیں, تو بیج اندر جا کے زمین میں جا کے کھلتا ہے, نکلتا درخت ہے. یہ توحید کا بیج ہے جو دل کی زمین کو روشن کر کے ذکر اللہ سے نرم کر کے یہ لگانا ہے دل میں. ادھر الف آئے ادھر ہے آئے, دل کی زمین میں لگائیں گے تو یہ اندر سے کھلے گا, تو یہ قلب المومن عرش اللہ بن جائے گا, یہ قلب المومن برۃ الرحمان بن جائے گا. تو جس سے گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے, نو نیڑے وسن, شارک سے قریب جلوہ ذات حق اور جان سے قریب جلوہ محبوب. نو نیڑے وسن دور سڑی میں ویڑے نہ ہی بڑھدے ہو, اندرو ڈھونڈن دا ول نہ آوے, مورخ مارو ڈھونڈن چڑھدے ہو. دور گیا کچھ حاصل نہ ہی, شو لبے وچ گھر دے ہو. دل کر سیکل شیشے وانگو حضرت باہو, دور تھی وین کل پردے ہو. تو شاہ صاحب نے بھی اسی کے بارے میں فرمایا, اکھر پڑھ الف جو, یہی اکھر ہے الف اللہ, اکھر پڑھ الف جو بے عبر قسم و وصال. اندر پانچو اجار, اندر کی بات ہو رہی ہے, اندر پانچو اجار. پڑھنا پڑھ دی کی طرح کیا کرنے ہیں کاغذ پڑھ کے, علم و بس کریو یار تیرے ایک الف درکار. الف اللہ نال دے رتا میرا بن بے دی خبر نہ کا, یہ وہ عمل ہے
اللہ کرے نماز کے بعد آقے میں صلاۃ علی ذکری، پہلے نماز ہے شریعت، پھر ذکر ہے طریقت، جب دونوں ملیں گے تو حقیقت کھلے گی، پھر معرفت نصیب ہوگی، پھر ہم چل پڑیں گے روحانی، چلتے چلتے آخر میں فنا۔ یہ روحانی ترقی ہے جسے ہم ہوا سمجھ کے چھوڑ بیٹھے۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ دوبارہ نصیب ہو، ہم سب مل کے نماز کی پابندی کریں اور پھر ذکر کی پابندی کریں، دو عمل کریں گے۔ اور تیسرا، جو ہی ذکر کیا جاتا ہے نا، دل روشن ہوتا، روح بیدار ہوتی ہے، تو پھر قرآن کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ وہ کیونکہ روح کے پاس پہلے علم قرآن ہے، جو روح بیدار ہوئی قرآن کی حقیقت کھل گئی، پھر ظاہر بھی نظر آیا، باطن بھی اور حقیقت بھی، تینوں ترجمے سامنے آ گئے روح کی بیداری کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہم ایک قوم نہیں بنیں گے؟ پھر کیا ہم مل کے محبوب کے دین کو نہیں پھیلا سکتے؟ ابھی تو فرقہ واریت مار کھا رہے ہیں، فرقہ واریت۔ جب روح بیدار ہوگی ہم ایک قوم بنیں گے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اور پھر علامہ صاحب نے خوشخبری کہ جب روحانی، تو پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ خودی کے زور سے روحانی باللہ ہے، خودی کے زور سے، اندر والی طاقت سے، انجن کی طاقت سے، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جاؤ۔ ہم سوئے پڑے، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ بو کا راز پا جا۔ کیا امام پاک جن کی شان ہے حسین منی، مانا میں حسین، وہ دین کی خاطر مدینہ چھوڑ کے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ہماری جانیں پیاری آ گئی اس سے بڑھ کر۔ جو معصوم بچے قربان کر رہے ہیں ہماری جانیں بڑھ کر آ گئی ہیں، ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ پیسہ کمانے کے لیے کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں، اللہ کے لیے ایک قدم نہیں نکل سکتے کہ ہم اللہ کی دعوت کے لیے نکل پڑے، محبوب کی سنت زندہ کر لیں؟ خدا را آؤ، یہ دعوت ہے، پہلے ذکر حاصل کر کے دل کو روشن کرو، پھر پہچان کرنے کے بعد پھر آؤ میدان میں اصلاحی جماعت کے ساتھ مل کر تربیت حاصل کرو۔ اور یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں ہر بندہ کر سکتا ہوں۔ بلکہ ایک آدمی نے مجھے سوال کیا تھا، ایسے تقریر ہوئی نا، بیان ہوا، تو مجھے فون کرتا ہے بعد میں رابطہ، یہ آپ جس طرح بول رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں بھی بول سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل، میں نے کہا ایک پروسیس ہے، پروسیس پورا کرو تو بول سکتے ہو۔ آج وہ شخص گجرات میں موجود ہے، گجرات کا انچارج ہے وہ، کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بھی بڑھ کر بولتا ہوں۔ تو اس شخص کو شوق لگا نا کہ میں بھی ایسے بولوں۔ یہ روحانی تعلیم ہے، یہ عطائی علم ہے، یہ کمائی نہیں کہ بڑا بیان کر رہا ہوں، یہ عطائی علم ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ وہ علم ہے اور حاصل اس سے ہوتا ہے، چابی لگاؤ، روح بیدار کرو، ہر شے اندر سے نکلے گی۔ لیکن ہم سوئے رہے، بجھی عشق کی آگ والی بات ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں۔ یہی دعوت ہے کہ آؤ پہلے ذکر حاصل کرو، اپنے دل کو روشن کرو، پھر اصلاحی جماعت کے ساتھ مل کر تربیت حاصل کر کے بولنے والی پوزیشن میں آؤ، کیونکہ طاقت سامنے آتی ہے میدان میں۔ گھوڑا کھڑا ہے اندر بندھا ہوا، چھوڑ کے میدان میں لاؤ، سپیڈ دیکھو، طاقت دیکھو۔ گاڑی گراج میں ہو، نکال کے موٹر وے پہ لاؤ، پھر طاقت دیکھو۔ اسی طرح انسان یہ سویا پڑا ہے، اندر انسان کو جگا کے پھر دیکھو میدان پہ لا کر یہ کیا کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب تو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب تشریف لاتے ہیں عرفانہ کلام پیش کرنے کے لیے صوفی غلام شبیر صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جنا عشق حقیقی
ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ اس دم نو قید لگاوے نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر حضرات گرامی، ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ عظیم شان میلاد مصطفیٰ و حق باؤ کانفرنس زیر اہتمام اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین آپ دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 8 مارچ بروز اتوار دن 1 بجے بمقام نشتر پارک کراچی میں ہو رہی ہے، جس کی صدارت سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین جانشین سلطان الفقر حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے، دامت برکاتہم القدسیہ فرمائیں گے، اور اس پروگرام کی خصوصی خطاب شہزادہ سلطان الفقر چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ اور چیف ایڈیٹر ماہنامہ میرات العارفین صاحبزادہ حضرت سخی سلطان احمد علی صاحب فرمائیں گے۔ آپ بھائیوں کو اس پروگرام کی دعوت دیتے ہیں، آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس پروگرام کی دعوت دیں۔ 8 مارچ بروز اتوار دن 1 بجے کراچی۔ تمام دوست اب درود سلام کے لیے ادب و احترام سے مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمع بد میں ہدایت پھیلا ہو سلام شمع بد میں ہدایت پھیلا ہو سلام سہانی
सलाम आज ज़्यादा हो जो اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ جدينا سهل لنا اشكالنا یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم صد شکر کی ہستے میانے تو کریم الہی تو آسان بڑی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام یا اللہ پیارے محبوب پاک کی بارگاہ میں ہدیہ ثلاثہ پیش کیا منظور مقبول فرما صدقہ پیارے محبوب کا ہم سب کی حاضری منظور فرما یا اللہ ہمیں اپنی ذات پاک کی معرفت قرب و وصال نصیب فرما پیارے محبوب کا دیدار نصیب فرما یا اللہ پیارے اولیاء کاملین کی صحبت نصیب فرما اللہ والوں کی تعلیمات سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما یا اللہ شریعت میں ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما اور یا طریقت میں قلب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا حقیقت میں پہنچ کے ہمیں اپنی معرفت قرب و وصال نصیب فرما یا اللہ ہمیں باعمل باکردار مسلمان بنا جتنے بھی دوست آپ چل گئے ہیں یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما سب کے دلوں کو روشن فرما اور سب کو محبوب کی سنت دعوت اللہ والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اصلاحی جماعت جو یہ سنت زندہ کر رہی ہے دعوت اللہ یا اللہ اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما سب کو اپنی ذات پاک کا قرب و وصال نصیب فرما اللہ والوں کا دامن نصیب فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ اس ملک امن کا گہوارہ بنا اس ملک کے اندر پیارے محبوب کا نظام جاری ساری فرما تمام امت مسلمہ کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین حق کا بول بالا فرما اور ہمیں اس دین کی خدمت کرنے والا بنا یا اللہ پیارے محبوب کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما ہمیں مبلغ اسلام بنا یا اللہ داعیہ اللہ بنا سنت رسول زندہ کرنے والا بنا یا اللہ خاص فضل و کرم عطا فرما ہمارے تمام مسائل حل فرما ہماری پریشانیاں دور فرما رزق مال جان برکت عطا فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ جن کو اولاد عطا کی ہوئی اولاد کو نیک بنا نمازی بنا قرآن پاک پڑھنے سمجھنے سیکھنے والا عمل کرنے والا بنا یا اللہ آج جتنے بھی دوست آپ یہاں آئے ہیں سب کے اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما اور سب کی حاضری منظور فرما اور سب کے سینے روشن فرما یا اللہ سب کے سینے روشن فرما سب کے سینے کو مدینہ بنا اپنے محبوب کا جلوہ نصیب فرما یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دشمنوں سے محفوظ فرما نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا اور ہمیں جہاد اکبر جہاد میں نفس جو ذکر اللہ کی تلوار سے ہوتا ہے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اصلاحی جماعت اولیاء کاملین کی تعلیمات کو پھیلا رہی ہے اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور ہر ایک کو اصلاحی جماعت سے مل کر اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق نور ارشد الفرسی سیدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعین تمام دوست پنجی سیٹل تے وین آج ان پروگرام اصلاحی جماعتی پلیٹ فارم تے جن دوست آیا انہوں نے اصلاحی جماعت کی طرفاں اساں دل سے مشکور ہیں کہ اصلاحی جماعت کی دعوت قبول کرے پروگرام میں شرکت کی انہیں تھا کہ لوگ پولیس اور ضلع انتظامیہ میں بہت مشکور ہیں جنہوں نے پروگرام کرنے کی مدد کی جن دوستوں کی اسم اعظم جو خزانہ حاصل کرنا وہ دوست نے نہ تھیلا باقی ملاقات والا دوست سائنس طرف ملاقات کرتا انہیں کھابی طرف تھے جن کی اسم اعظم جو خزانہ حاصل کرنا وہ دوست نے باقی جن کی سائنس ملاقات کرنی ہے وہ طرف انہیں دوست ساجی طرف مگر انتظامی گزارش ہے رستوں کی لئے رکھنے بڑے سوفا ہٹا چلے بڑی مہربانی جن دوستن کے اسم اعظم جو نالو لکھانا ہوا وہ نالو لکھا اسم اعظم حاصل کرے سکتا انہیں سنگا لوگ اصلاحی جماعت میں جماعت کو انہوں دوست چاہے تو وہ پنجا نالو لکھائیں دو جماعت بنی رہی ہوں یہ دین حق جو پیغام پہنچائیں جنا اصلاحی جماعت یہ قدم بقدم ملان چاہو تھا وہ دوست نالو لکھا سکتا تھا کہ آسان جماعت میں رہی کرے یا علی کرے وہ شے سکھوں وہ حقیقت سکھوں تاکہ آسان کے بھی اللہ جی
मार्फत सुञाणप नसीब थिए इंतज़ाम साथी जी बंद करें उठण जे रस्ते में बंद के यो बस उठण जे रस्ते के लिए हां मैं जो वडन इसमें आदम जी अच्छा साथी मुलाकात करें इसम आज़म हासिल करें पंहिंजी सीटुनि ते वेंदा सभिनी दोस्तनि खे हिते लंगर बि ॾिनो वेंदो जी जी सब दोस्त मुलाकात करण इसम सीटुनि ते वेंदा ऐं उन्हनि खे लंगर पहुचाए वेंदो शाह साहब इसम आज़म जी दावत ॾींदे असांखे दावत ॾिनी कि जिनके दौरो दर्द जो सबक सोई पढ़नि इसम आज़म केरु पढ़ंदो जिनके इश्क हूंदो जिनके दौरो दर्द जो सबक सोई पढ़नि फिक्र फरही हथ में हथ जे अंदरि कहिड़ी फरही आहे साईं तव्हां ते राज़ खोलियो कि हथ जे अंदरि अल्लाह जो इसम आहे छा लतीफ़ इहा ई ॻाल्हि करंदो फिक्र फरही हथ में उहो माठ मुतालो कनि पनो सो पढ़नि जंहिंमें पसंदि किरियुनि खे तमामु साथी जेको मिलण अचनि पिया अदब एतिराम सां अचनि ऐं सभिनीनि खे इंशाअल्लाह साईं मिलंदा अदब एतिराम सां सुकून सां अचो जल्दी न कोई सभिनीनि सां अचो साईं मिलंदा ऐं जिन दोस्तनि खे इसमें आज़म की अज़ीम दौलत हासिल करणी आहे उहे दोस्त जिन वटि वेठा आहिनि उन्हनि जा नाला लिखी उनखे इसमें आज़म ॾिनो वेंदो ऐं उन सां गॾो गॾु हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन जो जिन दोस्तनि इसम आज़म वठी रहिया आहिनि उन्हनि खे हिकु दफ़ो क़रीब गुज़ारिश आहे सर इंतज़ामिया जी तरफ़ां तव्हांखे रिक्वेस्ट कई वञे थी कि मुलाक़ात करण खां बाद तव्हां सीट ते वेंदो तव्हांखे लंगर मुहैया कयो वेंदो ऐं इसम आज़म जो तरीक़ो ये हर साल कोन्हे वठिणो ज़िंदगी में हिकिड़ो दफ़ो वठिणो आहे इनखे फ्रेम करणो आहे इन इसम आज़म के इन तरीक़े सां जॾहिं हथ में फ्रेम मौजूदु आहे इन तरीक़े सां फ्रेम कराइणो आहे ऐं अधो इसम आज़म वठी पुठियां वधी बीठो आहे नाला लिखाइणा अलीगुल अध्यक्ष इसम आज़म सीने सां लॻाए सर इन तरीक़ेकारी हो आहे साह अंदरि वेंदो साह सां गॾु मिलाए करणो पवणो आहे अल्लाह हो साह जेको तव्हांजो ॿार ईंदो हू तव्हांखे काबतुल्लाह शरीफ़ यानी क़िबले रुख़ वेहणो आहे ऐं विची लाम ते तव्हांखे नज़र रखिणो पूरो इसमें ज़ात जेको आहे उहो तव्हांखे नज़र ईंदो साह अंदरि वेंदो साह सां गॾु मिलाए पढ़णो आहे अल्लाह हो साह ॿाहिरि ईंदो पढ़ंदो हू होठ आवाज़ ज़बान बंद चप आवाज़ ज़बान बंद जिन वक़्तु ये तव्हां बंदि करो त तव्हां इंसान जी ज़रिए आसानी सां करे सघो था वधीक तव्हांजो साईं जो अकबर सुल्तान जो दफ़्तर आहे हाजी अब्दुल रशीद साहब सां राब्तो कंदो या हिते इंतज़ामिया जेके आहे उन्हनि सां राब्तो कंदो तव्हांखे ॿुधाईंदा उतां खां तारीख़ वधीक शादा फरमाईंदा साह सिट न सारी उन सीट खे न पढ़े बकौल शाह लतीफ़ जी साह सिट न सारी अलफ़ जंहिंजी अॻ में अलफ़ न हुजे उन सीट खे न पढ़े साह सिट न सारी अलफ़ जंहिंजी अॻ में नाहक न्यारी पना ॿिया पिरले अगर महबूब के तलाश करे रहियो आहीं अगर हुजूर के सां मिलण चाहीं त किताबनि में न मिलंदई किथां मिलंदई हो त तुंहिंजे हथ में दिल ए घरे खुदा दा नाल घर मुस्तफा दा तो शादा फरमाईंदा कि पढ़ण चाही तो मिलण चाही तो किताब में तलाश न थींदई पंहिंजे अंदरि तलाश साह सिट सारी अलॻि में रात यारी पना ॿिया छिरले वरी शादा फरमाईंदा साह सिट सारी उन सिट खे पढ़ साह सिट सारी अलॻि जंहिंजी अॻ में ला मक़सूद फिदारेन इन पर होताऊं सगर सोटियाऊं क्या रसीला रहमान से बल्कि हेलो आई थोड़ा अलग के मुंह 600 साल पहिरीं
تو کیر کو بھی धरती ते शादी का भी पेरी गुजरिया काजी कादल دنیا نے دنیا काजी कादल भी अगर करे तो अखर क्या विस्तार काजी कादल ने अखर क्या विस्तार अल्लाह अगू ही याद कर सो तू दियो बार जो ना उज पे करे साइमन ने उन्हें दिए के बाद उन दीवे को जला जो कदे विसामी न सके ऐ वो केड़ो आ उस दिल के रोशन करना सो तू दियो बार जो ना उज पे करे साथी लगन जलाबी اوکے اللہ حافظ